أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ اہلا وسہلا، الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی پرسکون کام جو کہ ہمیں پڑھا کے بھی سکون مل رہا ہوتا ہے الحمدللہ، اور بے شک آپ لوگوں کو سیکھنے میں بھی ہم سے زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہوگا، کیونکہ نئی نئی چیزیں جو الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن آج تک کتنی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن شاید کسی نے تفسیر آپ میں سے پڑھی بھی ہو پہلے سے، لیکن پھر بھی اب جب دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو قرآن وہ کلام ہے اللہ کا جو جتنی بار پڑھا جائے اتنی بار ایک نئی چیز آپ کے لیے کھول کے لے کے آتا ہے الحمدللہ۔ تو اس کو پڑھنے والا کبھی بھی اس سے بور نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ دیکھیں آپ رمضان میں کتنی خوشی سے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ڈیلی پڑھنے کے جو ہیں اس میں کچھ کمیاں ہیں کہ جو پچھلے کلاس میں ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ منیمم 3 دن ہے، اور میکسیمم آپ اگر اس کو ٹائم بڑھانا چاہیں تو 1 مہینے میں انشاءاللہ ہمیں ختم کر لینا چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس لیول پر اتر کے آئیں جو کہ ایک محبت کا، اور قرآن کو بقوہ جو ان کو ملا تھا کہ قوت سے اسے تھام لو، پکڑ لو۔ تو آپ دیکھیں کسی نے کوئی ایک ویڈیو بھیجی ہوئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر اس میں جس طرح کا بنا ہوا تھا کہ اگر ہم اپنے جس طرح سے موبائل کو ٹریٹ کرتے ہیں اپنی دینی کتاب کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کریں۔ تو اس میں وہ دکھا رہا تھا کہ صبح سو کے اٹھتے ہی ساتھی اس کو کھول کے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، پھر ادھر جا رہا ادھر جا رہا، گاڑی چلاتے کے بیچ میں، آفس میں، سب جگہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے اس کو پڑھ پڑھ کے ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اچھا یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی باتیں ہیں، یہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے جو واقعی قوت سے چیز پکڑی ہوئی ہے وہ ہماری موبائل ہے۔ اس کی چارجنگ ہمیشہ فل رہنی چاہیے، ڈسچارج نہیں ہو یہ بھی خیال رہتا ہے، کہاں رکھا ہے یہ بھی خیال رہتا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو ساتھ میں ہو، اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو ساتھ میں ہو، کچن میں جا رہے ہیں تو ساتھ میں ہو، وغیرہ وغیرہ، ہم اپنے حال خود جانتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم اہمیت دینا اگر شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ کام جو ہے وہ، صحابہ کوئی بہت الگ سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، اور ان کے پاس کوئی اس طرح کی فیسلٹیز بھی نہیں تھی کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ خواہشیں کرتے تھے کہ کاش دن رات لائٹ اگر جلتی ہوتی تو ہم کتنا پڑھ لیتے، کتنا اچھا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بعد کے لوگوں کے پاس ایسے ایسے چیزیں آ جائیں گی، تو وہ خوش ہوتے تھے کہ اچھا ان لوگوں کے لیے تو دن اور رات سب پڑھنا، علم حاصل کرنا بہت، آج ہمارے پاس ہیں چیزیں بہت آسان ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے مدرسے ہی جاؤ، پھر وہ صحیح مدرسہ ہو، گھر کے پاس ہو، لے کے جانے آنے والا کوئی ہو، گھر میں ایسے سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل پانا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ بھئی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، گھر کا کام ہے، سبھی کچھ۔ ہم گھروں سے، عورتیں تو خاص کر بند ہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جا سکتے ہیں، آدمی جاتے ہیں باہر تو وہ ذمہ داریاں پیچھے ہماری ہوتی ہیں، تو ہم رخت نہیں نکل سکتے، اور جب پڑھنے کی ٹائم ہوتے ہیں اس وقت ہم اسکولوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو آج اللہ نے ہمارے لیے آن لائن چیزیں لا دی، کتابوں سے لے کے ہر چیز ہمارے لیے اس کے اندر کر دیا گیا آسان، یعنی کہ آپ صرف فیس دیں اور اس کے بعد پھر ہر چیز آپ کے فون میں رہے گی، اور آپ اسی سے پڑھیں، اسی میں لکھ لیں، اور اسی کو، سبحان اللہ۔ ایک یہ بھی بہت ہی اچھی چیز لگتی ہے کہ آپ دوبارہ تیبارہ، ہاں بات اور ہے کہ ہم وقت کا نہیں نکال پاتے، لیکن اطمینان بڑا رہتا ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہے، پھر سے سن سکتے ہیں، چاہے سننے کا وقت ملے نہ ملے، لیکن الحمدللہ یہ نعمتیں موجود ہیں، اور کئی لوگ اس کو سنتے بھی ہیں، کیونکہ کام کرتے وقت، ادھر ادھر چلتے وقت، کچن میں یا کہیں بھی آپ ہوں،
عادت ڈالنا کہ عادت یہ ڈالنا ہے کہ ہمیں یہ سنتے پڑھتے رہنا ہے. تو جب آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہو آپ پڑھیں، اور جب آپ کے پاس ہاتھ بزی ہوں آپ نہیں پڑھ سکتی اس وقت آپ سنیں، تب دیکھیں انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ آئے گا. تو اللہ اس میں ہم سب کے وقت میں برکت دے، اور اس میں ہم سب کے شوق بڑھائے، اور شیطانی حملوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. آج آپ کی آیت نمبر 65 ہے انشاءاللہ، اور اس کی ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ لے چکے تھے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ، اور اس میں واو ہے، لام ہے اور قد ہے، تین چیزیں جو ہے آئی ہیں. وا مانے اور یہاں پہ قسم سے ہوگا، تو آپ کو تفسیر سے پتہ چلے گا جیسا بھی ہوگا. لام تاکید کے لیے ہوتا ہے، قد تحقیق. دونوں ہی باتیں جو ہیں یہ آپ کی زور دینے کے لیے یہ یقیناً کے میننگ دیتی ہیں، کہ نو ڈاؤٹ کی میننگ دیتی ہیں یہ ساری چیزیں. علم تم، یعنی تم سب نے جان لیا تھا. الذین، وہ لوگ جو جانتے ہو، پھر آپ کے پاس آ جائے گا کیونکہ یہ اس وقت کے لوگوں سے ہی سامنے بات ہو رہی تھی کہ ان کو اچھے سے پتا تھا کہ یہ کام بھی ہو چکا تھا. ان کے جو قصے تھے پرانے، باتیں تھیں بڑوں کی، ان میں یہ واقعہ بھی بڑا مشہور تھا کہ یہ یوم سبت والا. تو اسی طرح سے پھر بات شروع کی کہ تم جانتے ہو کہ حد سے بڑھ گئے تھے، منکم، تم میں سے، اس سبت کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل. چلیے آگے کے ورڈ بائی ورڈ تھوڑے لکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر کو سٹارٹ کریں گے. آج آپ کے پاس 66 سے آئی بھی ہے، تو کچھ دیکھتے ہیں. ایکسٹرا بھی آئی بھی ہے. چلیں یہاں سے دیکھتے ہیں جتنی کی ضرورت ہے اتنا لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فا، سو، جعلنا، ہاں، سب آپ کو معلوم ہے، اس میں سے کوئی بھی نیا ورڈ نہیں ہے. صحیح. جعل آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جعلنا، جعلنی، اور یجعلو، یجعلونا، اور جیم عین لام جعل. جی کیا میننگ ہے جعل کی، بتائیں. بنا دیا. ٹیچر بنا آپ ہیں جی یہ معلومات. یہ ورڈ بائی ورڈ سے نہیں ہے، یہ سیدھے آیت سے شروع ہوئی ہے. 66 پھر 67 آ گئی ہے. دیکھیں آپ 66 کے ورڈز مس ہیں اس میں نا. اوکے ہم چیک کرتے ہیں. ہاں اوکے. جعلا مانے بنا دیا، کر دیا، ہو گیا، اس طرح کی میننگ آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو وجعلنا، ہم نے بنا دیا یا کر دیا، جو آپ لکھنا چاہیں. نہ ہم نے کے لیے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، رائل لینگویج جو بات ہوتی ہے، ہم پلورل کے لیے ہے لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. نون الف پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائلٹی کے لحاظ سے ہم آیا ہوا ہے. ہم نے کر دیا. ہا کس کے لیے آتا ہے؟ ہا ضمیر ہے نا. ضمیر کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اگر ہو اور ہی ہوتا تو کس کے لیے ہوتا ہے، اور ہا کس کے لیے ہوتا ہے، ہم کس کے لیے ہوتا ہے؟ چلے ہا سے ریلیٹڈ سارے بتا دیں. ہا کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ضمیر جو ہے ناؤن کا سیدھے نام نہ لے کے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا. جیسے بہت سارے ہوتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، ایک ہے تو وہ کہتے ہیں. جی میم ٹو، میم ٹو لوگ. نہیں، یہ ہا کے ساتھ جو الف ہے، یہ الف صرف دو لوگوں کی بات کا یہاں پہ نہیں ہے، یہ ہا کے ساتھ الف ہے. مونس جیسے میم کے لیے اور فیمیل. ہو اور ہی تھا نا. اگر جعلنا ہو ہوتا تو ہوتا اس میل کو بنا دیا.
لیکن یہاں پہ فیمنائن چیز ہے کہ ہم نے اس کو کر دیا تو کسی فیمنائن چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہا مینس اس تھرڈ پرسن اور مؤنث فیمنائن. تو ہو اور ہی جب لکھا ہوتا ہے تو میل کے لیے ہوتا ہے، اور ہا ہوتا ہے تو فیمیل کے لیے ہوتا ہے. کہیں پہ پھر سے لکھ لیں بریکٹ میں چھوٹا سا تاکہ یہ انشاءاللہ یاد ہو جائے. ابھی بھی کئی بار آیا ہے لیکن یاد ہا کم آتا ہے، فیمیل کی طرف اشارہ کم ہوتا ہے. زیادہ تر ہو اور ہی آ رہا، بھی ہی ہوتا ہے یا لہو ہوتا ہے. صحیح. تو ہو جو ہے وہ میل کی طرف، تیسرے شخص، تیسری چیز کوئی مذکر ہو اس گھر میں. اگر اس گھر کے لیے کہنا ہو تو اس میں آپ کہیں گی تو ہو آئے گا. صحیح. اور اگر آپ کہیں جیسے فی جیدہا، جید مانے گردن ہوتا ہے، تو اس کی گردن میں، اس عورت کی گردن میں. صحیح. ہاں اس عورت کی طرف اشارہ ہے. تو ہم نے بنا دیا اسے نکالن. نکال کہتے ہیں عبرت یا نصیحت. عبرت نہیں، یہ موعظہ کے لیے آئے گا. نکال کا ایگزیکٹ ورڈ ہوتا ہے ایسی سزا جو عبرت ناک ہو. تو عبرت ناک سزا آپ کا آئے گا. صرف عبرت نہیں ہوگا، عبرت ناک سزا ہونا چاہیے. جی یہی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، دیکھیں ورڈ بائی ورڈ ابھی آئے ہیں آپ کے. تو ہم نے بنا دیا اسے نکالن. نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو جس میں عبرت موجود ہو. عبرت کیا ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے دوسرے لوگ کچھ سیکھیں کہ بھئی مجھے یہ نہیں کرنا. ٹھیک. تو ایسی سزا کو نکال کہا جاتا ہے جس سے دوسرے لوگ سیکھیں، دوسرے لوگوں کو سیکھ مل جائے کہ بھئی جو آگے گئے تھے ان کا یہ حال ہو گیا، اب مجھے یہاں سے آگے نہیں جانا. تو ان کو ایسی سزا مل گئی، ایسی پنشمنٹ ہو گئی ان کے ساتھ کہ آپ سمجھ گئی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. ایسی سزا کو نکال کہتے ہیں. تو ویسے نکال مانے سزا. اوکے. تو ایک عبرت ناک سزا، یہ کمپلیٹ میننگ اس کی ہو جائے گی. لی مانے لیے، ماں مانے جو، بینا، بینا مانے بیچ ہوتا ہے، درمیان، بیچ. یدیہا، یدیہا ان کے ہاتھوں. ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں اور یدئی دونوں ہاتھ. ایکچولی یدین ہوتا ہے نون لیکن ہٹا ہوا ہے یہاں پہ. تو یدئی مانے دونوں ہاتھ، ہاں مانے ان کے. بینا یدئی ایکچولی ان کے سامنے اگر کوئی چیز ہوتی ہے نا عربی میں تو کہا جاتا ہے ان کے ہاتھوں کے بیچ. اگر کوئی چیز ہمارے سامنے ہو اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے ہاتھوں کے بیچ. تو بین یدیہا یعنی کہ ان کے دونوں ہاتھوں کے بیچ. وما اور جو، خلفہا، خلف، خلف پیچھے کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے عربی میں. لام فا خلف، اور ان کے پیچھے. سکسٹی فائیو آیت آپ کی کیا چلے گا؟ اچھا چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے اور پھر 65 کو ریلیٹ کر کے اس کو دیکھیں گے. وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھے، اور ان کے پیچھے، بس اتنا لکھیں. اور موعظتاً، موعظہ وعظ سے ورڈ بنا ہوا ہے. وعظ اور نصیحت اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے کہ ایک وعظ مانے نصیحت ہی ہوتا ہے. تو کسی کو وعظ کرنا یعنی کہ نصیحت کرنا سیم ورڈ آ رہے ہوتے ہیں. موعظہ اس میں ایک نصیحت ہے، ایک وعظ ہے. کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے. متقی ورڈ بھی یہاں پہ کٹا ہوا ہے. متقی آپ کو معلوم ہے، متقی متقیوں کے لیے. لیے ہے اور اس میں المتقین ورڈ ہے. اور جب لی کنیکٹ ہو جاتا ہے ال کے ساتھ تو حمزۃ الوصل بھی ہٹ جاتی ہے تو ہو جاتا ہے للمتقین. لی مانے لیے اور متقیوں کے لیے. تو آپ کا اوپر جو آیا تھا جملہ اس میں سے دیکھیں گے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تو اس سے پہلے والی بات میں سب
والے لوگوں کا بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جو لوگ حد سے بڑھ گئے تھے تم میں سے تم جانتے ہو نہیں، اور البتہ تحقیق ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا تم نے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فجعلناها، تو اس سزا میں یا اس بات میں آپ کا جملہ جو ہے اسی سے نکال لیجئے انشاءاللہ، تو ایزی جملہ بن جائے گا۔ لکھیں تو ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، تو واقعہ جو ہے، جو قصہ ہے، اس میں دیکھیں آخر میں گولتا آتا ہے، جو گولتا جس میں بھی آتا ہے تو وہ فیمنائن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی پہلے مؤنث چیز ذکر نہیں ہوئی تھی، پچھلی آیت میں بھی ابھی ہم لوگوں نے پڑھ کے دیکھا نا، کہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاں یعنی اور اس کو بنا دیا ہم نے، تو کس کو بنا دیا؟ اس واقعے کو، اس قصے کو۔ تو جو قصہ ہے وہ فیمنائن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عربی میں قصہ ہوتی ہے، ہمارے پاس قصہ ہوتا ہے، صحیح، تو فیمنائن ہے۔ تو ہم نے بنا دیا اس واقعے کو ایک عبرتناک سزا، تو یہاں فجعلناها نکالن کیا ہو جائے گا؟ ہم نے اس قصے کو، ہاں کو آپ اگر اس ہی کہنا چاہیں تو چلے گا، لیکن آپ کی سمجھ کے لیے بریکٹ میں آپ لکھ دیں کہ کس کی طرف یہ اشارہ ہے؟ قصے کی طرف۔ تو ہم نے اس قصے کو عبرتناک سزا بنا دیا، لما بین یدیہ، ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان تھے، یعنی ان نسلوں کے لیے جو اس وقت تھی، جو ان کے بیچ تھے، جو ان کے سامنے تھے۔ ہاتھوں کے درمیان کے بارے میں ہم نے کیا بتایا کہ عربی میں کتاب کا نام ہے، عربی لینگویج کی کتاب ہے وہ، عربی بین یدیک، بین یدیک یعنی تم آپ کے ہاتھوں کے بیچ، عربی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عربی آپ کے سامنے۔ تو یہ آپ جملہ یاد رکھیے کہ بین یدئی اگر کہا جائے نا کہ دونوں ہاتھوں کے بیچ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کے جو سامنے ہے۔ تو یہاں پر کس سے مراد ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان، جو اس وقت کی نسلیں تھی نا، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک عبرتناک سزا بنا دیا۔ وما خلفہا، اور جو پیچھے گزر چکی تھی، سوری ان کے پیچھے آئیں گی، یعنی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک عبرتناک سزا بنا دیا۔ تو عبرتناک سزا کن کے لیے بن گیا؟ اس میں جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے عربی میں کیا آیا؟ بین یدی، اور جو وما خلفہ، جو اور ان کے جو پیچھے آئیں گے، یعنی کہ جس وقت کی قوم اور جو بعد میں آنے والے لوگ تھے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک عبرتناک سزا بنا دیا۔ وما خلفہ وموعظۃ للمتقین، یہاں سے الگ کریں گے کہ اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو جملہ آپ کیا لکھیں گے؟ اردو میں دیکھیں کیا لکھا ہے، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت بنا دیا، عبرت بنا دیا کر دیں آپ، عبرت بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، الگ الگ کر لیتے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی۔ تو سبحان اللہ، بہترین یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ کیونکہ متقیوں کا ذکر الگ سے آیا، تو ایسی کیا خاصیت ہے ان کے اندر، تفسیر میں انشاءاللہ بھی دیکھیں گے کہ متقی ہونا پھر اللہ کی طرف سے، اللہ ہم سب کو تقوی والا بنائے، متقی بنائے، آمین۔ چلیں، آپ کے ورڈ ہو گئے، جملہ بھی ہو گیا، جملہ ہو گیا سبھی کا؟ کوئی پڑھ کے بتائیے کیا لکھا ہے۔ میم ابھی آدھا ہوا، اور ہم نے بنا دیا اس قصے کو ایک عبرتناک سزا،
اور پرہیزگاروں کے لیے نہیں یہی اب دیکھیں کس کے لیے پرہیزگار سزا بنا دیا، لما بین یدیہا وما خلفہا، یہ مس ہے آپ کا، ان کے لیے جو اس وقت تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے. اچھا لما بین یدیہا، بین یدیہا یعنی جو اس وقت ہاتھوں کے بیچ، آپ کا جملہ میں اردو میں کیا نکل کے آئے گا جملے میں، کہ جو اس وقت تھے، سامنے تھے، جو اس وقت سامنے تھے، یہ لکھیں آپ. وما خلفہا، اور جو اس کے بعد آئے. پچھلوں کے لیے. اور بعد میں آنے والوں کے لیے. پچھلوں کے لیے لکھا ہے کیا آپ نے؟ جی جی میم، یہ ہے اس وقت کے نسلوں کے لیے اور جو ان کے پیچھے آئیں گی. کے پیچھے آئے، صحیح، اور جو ان کے پیچھے آئے، خلف مانے پیچھے آنا ہوتا ہے، تو جو اس وقت تھے اور جو ان کے بعد آئے، یہاں پہ مراد ہے جو ان کے پیچھے آئے، یعنی کہ اب جو آگے آتی رہے گی نسلیں، ان کے لیے بھی یہ عبرتناک سزا ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. صحیح، تو لوگ ڈریں گے. تو پھر ایک اور جملہ نکل کے آئے گا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور کیا بنا دیا اس کو؟ اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت بنا پرہیزگاروں دیا. کے لیے ایک نصیحت نصیحت. بنا. چلیں اچھے سے سمجھ گئے جملہ، اب آپ لوگ آگے بڑھیں. چلیں تو اس میں دیکھیں تھوڑا سا کمپلیکیٹ کیا ہوا کہ یہ بین یدئی، اب آپ لوگ سمجھ گئے کسے کہتے ہیں. کبھی بھی آئے گا تو بین یدئی مانے ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو ہمارے ہاتھوں کے بیچ اس کی ٹرانسلیشن نکل رہا ہے، لیکن اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، اور سامنے کا اپوزٹ خلف ہوتا ہے، خلف مانے پیچھے، پیچھے آنے والے. اوکے، امام کا اپوزٹ خلف ہوتا ہے، امام مانے سامنے اور خلف مانے پیچھے. چلے اللہ عربی کے ورڈ بھی یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق دے اور ووکیبلری بڑھنے کے لیے مدد فرمائے، آمین. 67 وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ نے، یا صرف موسیٰ لکھی، لِقَوْمِهِ. چلیں کون بتائے گا؟ لِقَوْمِهِ کیا میننگ ہے؟ یہ قوم کے اپنی لی قوم مینس سے، اپنی قوم سے. لیے مطلب ان کی قوم کے لیے. اپنی کہیں گے، ان کی لِقَوْمِهِ قوم کے لیے. ان کی اپنی قوم کے لیے. ان ہی کی ہے قوم نا، کے ہی لیے. تو اس تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے نا، تھرڈ پرسن. ابھی ہا اسی کا فیمنائن تھا اور یہ میسکولائن ہے. ٹھیک، تو یہ مذکر کا ہے، اور اگر ہا ہوتا لقومی، ہا اگر ہوتا تو کوئی اوپر کسی عورت کی بات ہو رہی ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اس لیے لقومی ہی آیا ہے. ہو یا ہی آئے گا میل کے لیے، اور ہا آئے گا فیمیل کے لیے اشارہ. اگر پلورل ہو جائے تو کیا آئے گا؟ ان سب کے ہوم آئے گا. اللہ کے آئے گا. یہ ریوائز ہو گیا آپ کا. تیسرے کے لیے اگر آپ کو اشارہ لگانا ہو تو اس آدمی کہنا ہو تو ہو یا ہی آئے گا. وہ آگے کے زیر اور پیش کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں لقومی لکھا ہوا ہے، اس لیے لقومی ہو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ گنجائش دی ہوئی، لقومی ہی ہو جاتا ہے. لیکن اگر زبر اور پیش ہے تو پھر آپ کو آگے لہو پڑھنا آسان ہوتا ہے. زیر کے ساتھ لیہو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے زیر اور پیش دونوں یہ ایکسیپٹ کرتا ہے. پیچھے والی حرکت کی وجہ سے یہ چینج، لیکن ہاں میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے. ہاں الحمدللہ سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، بیہا لہو. صحیح، تو ہاں مؤنث فیمنائن کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو، اس ایک عورت. اچھا بتائیے، اگر کہنا ہو اس ایک عورت کا رب، اس ایک عورت کا رب، کئی بار بنوا چکے ہم لوگ یہ. چلیں بتائیں، اس کا رب آپ کو کہنا ہے نا، اس کا رب، تو ایک عورت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس ابوہا. ربوہا. بارک. اگر آدمی کی طرف کہنا ہو کہ اس ایک آدمی کا رب، اس کا رب کہنا ہو تو ربہ. ربہ. ان سب کا رب، ان سب کا، سب. ربکم. نہیں کم نہیں آئے گا، ربکم. کم دیکھے چلتا ہے تو ان سب کے لیے چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں پہ ابھی ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، ہاں ہی ہم یہ سب چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تیسرے کی بات چل رہی ہے تو ابھی بڑا سا موٹا موٹا ہا لکھ دیں کہ آپ کو ہا ہی لگانا ہے. لیکن اگر آپ تم کہنے لگیں گی، تمہارا رب، تم ایک عورت کا رب، تم ایک آدمی کا رب، تب جو ہے آپ کا چلنے لگے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہاں چل رہا تھا اسی لیے ہم نے پورا پوچھ لیا تاکہ اب چلیں. یہ الحمدللہ اچھا سا ریویژن ہو گیا آپ لوگوں کی ضمیر کا. اسے ضمیر کہتے ہیں اور یہ اٹیچ ضمیر ہیں، کنیکٹڈ ہی آتے ہیں، اینڈ میں کنیکٹ کیے ہوئے.
وہ ضمیر جو اسٹارٹنگ میں آتے ہیں انہیں ڈیٹیچ ضمیر کہا جاتا ہے، یعنی منفصل ضمائر، اور اسے متصل کہتے ہیں، یعنی جڑے ہوئے۔ اوکے چلیں، لقومی ان کی قوم سے، ان بے شک اللہ، اللہ یأمرکم، یأمرو امر ورڈ ہے، امر آپ کا اردو میں بھی گزر چکا ہے، مأمور، امور، امر، امر مانے کیا ہوتا ہے؟ حکم حکم، ٹھیک ہے، کسی کام کو بھی امر کہا جاتا ہے، لیکن کام جب آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مأمور ہیں، آپ اس کے اوپر حکم ملا ہوا ہے، یا آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں۔ حکم کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور نارمل کام کے لیے بھی ہم لوگ سیم اسی میننگ میں لے رہے ہوتے ہیں، میننگ اصل میں حکم ہی ہے، لیکن کام کے لیے بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں سارے کام حکم نہیں، اب ہم لوگ کو جب حکم ورڈ ہم لوگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی آرڈر کر رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود سے بھی کرنا ہی پڑتا ہے، دل چاہے نہیں چاہے پکانا ہی پڑتا ہے، جانا ہی پڑتا ہے، یہ سمجھ چلے۔ تو یأمرو امر مانے حکم ہوتا ہے، کم اب آ گیا جی، کیا جملہ کیا نکلے گا؟ ضمیر بہت آ رہے ہیں، تم سب، چل تم سب ہوگا، اگر ان سب کو حکم دیا ہوتا تو کیا کہتے؟ یأمرو یأمرهم جی، بارک اللہ فیکم، چلے الحمدللہ، اچھے سے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر ہوتا کہ وہ سب کو اللہ نے حکم دیا تو یأمرهم، تو وہ حکم آگے یا آیا ہے، یا مانے وہ، یأمرو وہ حکم دیتے ہیں تم سب کو، تو اللہ بے شک اللہ وہ حکم دیتے ہیں، یا اللہ حکم دیتے ہیں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، تو ان مانے یہ کی نہیں، ان ہے، ہاں جی، ان مانے کی، تذبحو، تذبحو میں آپ کو روٹ لیٹر کیا نظر آ رہا ہے؟ ذبح ذال، ذبح با اور حا، تو آگے تا کیا ہے اور آخر کا واو اور الف کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ تم، تا تم ہے استاذہ، تا تم ہے، اور واو الف کیا ہے؟ سب، سب کے لیے، سب سب جمع کے کے لیے، لیے۔ تو دیکھیں پورا نکل آیا، تم ذبح، تم سب ذبح کرو، صحیح، اس میں کچھ بھی نہیں یاد کرنا ہے، تذبحو آیا ہے، ذبح آپ کو معلوم ہے، ذال باحا کلیئر نظر آ رہا ہے، تا مانے تم اور واو الف جمع کے لیے ہوتا ہے، تو کہ تم سب ذبح کرو، بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور بقرہ تن ہے، تو جب نکیرہ ہوتا ہے، نکیرہ کسے کہتے ہیں؟ جب آخر میں تنوین آ رہی ہو، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش، آخر میں اگر دو زبر دو زیر دو پیش چل رہے ہوں تو اس کی میننگ کیا ہوتی ہے کہ ال اگر لگا ہوتا ہے تو کوئی خاص چیز، لیکن اگر آپ سے کہیں کہ کتابن، تو مطلب اینی بک، کوئی کتاب، آپ کوئی بھی کتاب لے آئیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ برنگ اے بک، تو آپ کوئی بھی بک لے کے آ سکتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے برنگ دا بک، تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا دا ال لگا ہوا ہے، کوئی خاص کتاب کی بات، تو آپ کو وہی لانا، سائنس کی لانا ہے، وہی لانا، لیکن کہا جا رہا ہے بس کوئی ایک کتاب اٹھا لو، کتاب تو جتنی کتابیں ہیں سب اس کے اندر آ جائیں گی، تو تنوین ہے جب اینڈ میں آتا ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ، نکرہ کہتے ہیں کامن، یعنی کہ پورا کا پورا جنس، اینی، اس لیے یہاں پہ ایک گائے لکھا ہوا ہے، اینی بھی آ سکتا ہے کہ اینی کاؤ، یا پھر آ کاؤ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ ایک کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ ایک گائے، بقرتن ایک گائے، قالو واو الف آ گیا قال کے ساتھ، تو اس کا مطلب ان سب نے کہا، پلورل ہو گیا، اتتخذنا، اس میں الف تا یہ سارا کی سارا سب ہے، خا اور دال جو ہے وہ روٹ لیٹر خذ بقوہ، اس طرح کا بھی کتنی بار خذ آ چکا ہے، تو اس میں روٹ لیٹر اخذا ہے، اخذ مانے ہوتا ہے لینا، پکڑنا، صحیح، ویسے ہم خذ کئی بار آپ کا گزر چکا ہے، تو اتتخذنا آپ کا کیا آئے گا کہ حمزہ آگے آئی ہے، وہ ہے کیا، اور تا تم کے لیے آیا ہے، کیا تم لائے ہو یا بناتے ہو، نون الف ہم کے لیے آئے گا، تو کیا تم لیتے ہو ہمیں حضون میں، یعنی کہ مذاق میں، یا مذاق لائے ہو، ایسا جملہ آئے گا، اخذ مانے پکڑنا ہوتا ہے، لیکن مذاق کے ساتھ یہاں پہ حضون کے مانے حزا مانے ہوتا ہے مذاق، حزا، حزا اور حمزہ، مذاق، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہم اس میں ایگزیکٹلی جو کیا آپ لے رہے ہیں ہمیں،
تو بنا رہے ہیں ہمیں، لے رہے ہیں ہمیں. آپ اخذہ کو ڈالنے کی اس میں کوشش کریں. اخذہ معنی ہوتا ہے بنانا، پکڑنا، لینا، یہ ساری. تو لیکن اردو جملے میں کیا آئے گا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے، یہ بن کے آئے گا آپ کے لیے. تو دیکھیں انگلش میں بھی لکھا ہے آر یو ٹیکنگ اس، کہ کیا آپ ہم سے مذاق لے رہے ہیں، یہ باتیں جو کر رہے ہیں اس طرح کی. سبحان اللہ. تو یہ ان کے نبی کا کلام تھا، اور ان کے جواب دیکھیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں آپ. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ نبی بھی مذاق میں، کبھی دین کی باتیں مذاق میں کچھ کرنے لگیں گے، نعوذ باللہ. اوکے، تو اخذا ورڈ آپ نے لیا تھا لینا، اور یہاں پہ آپ کا جملے میں کیا آ جائے گا کہ کیا آپ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے مذاق، یا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ایسی بھی میننگ آپ کر سکتی ہیں. قال کہا. اب یہ قال سنگولر ہے، کس نے کہا ہوگا؟ قالو قوم کے لیے تھا کہ ان سب نے کہا؟ قال موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام. السلام. لیکن قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ. آ کس کے لیے ہے؟ حمزہ یہاں پہ کیا پریزنٹ کر رہی ہے؟ ابھی آپ نے تا بھی بتا لیا، یا بھی بتا لیا. میں میں. میں اعوذ آتا ہے تو میں، اگر یعوذ ہوتا تو وہ پناہ چاہتا ہے، تعوذ ہوتا تو تم پناہ چاہتے ہو. تم پناہ. بارک اللہ فیک. اوکے چلیں. اعوذ میں پناہ. تو اگر نہ اعوذ ہوتا نون، پناہ چلیں الحمدللہ اتنی چیزیں کلیئر ہیں. تو میں پناہ طلب کرتا ہوں باللہ، اللہ کی. رمضان کے بعد ہم لوگ پراپر تھوڑا سا 5 سے 10 منٹ کا اینڈ میں گرامر شروع کرنے والے ہیں رمضان کے بعد سے انشاءاللہ لے کے، تاکہ ابھی آپ لوگ اگر گیپ آ جائے گا اور پھر وہ مسئلہ کرے گا. جیسے کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی گرامر بھی لے کے چلیں گے، اور جب آپ لوگ اتنا سمجھ ہی رہی ہیں اور ہم پوچھتے ہی ہیں تو ایک پراپر نوٹ بک دے دیں گے، اس کے اوپر ڈسکس کرتے رہیں گے، تو آخر کے 10 منٹ اب آپ کے انشاءاللہ گرامر کے ہوں گے. باللہ بھی مانے ساتھ اللہ، اللہ کے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قال انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان کی اکونا، تو کن، کانا، یکون، یہ سب ہونے سے میننگ آتی ہے. تو میں ہو جاؤں، اکونا آ بھی آیا نا آگے، تو میں ہو جاؤں من سے الجاہلین، تو جاہل سے ہو جاؤں نہیں ہوگا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا. تو کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں. تو یہاں تو مذاق کی بات ہو رہی تھی، تو کیا مذاق، کس طرح کا مذاق جاہلیت ہے، اور یہ بھی ڈیٹیل میں اب دیکھیں سمجھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت پڑی کہ کیا مذاق جاہلیت ہے، کیسا مذاق جاہلیت ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور کہا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو بقرہ، گائے. قالوا اتتخذنا ہزوا، ان سب نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے مذاق کر رہے ہیں، یا ہم سے مذاق کر رہے ہیں. آپ ایزی کر لیں. آر یو جوکنگ ود اس، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جی بن سکا جملہ لکھیں. جن کا ہو گیا وہ ریپیٹ کر دیں. کسی نے لکھ لیا وہ ریپیٹ کریں. ہاں، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ وہ حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم سب ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا
کیا آپ مذاق کر رہے ہیں کیا آپ کر رہے ہیں ہم سے مذاق؟ انہوں نے کہا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ بارک اللہ فیکی، پرفیکٹ ورڈز انہی نے میچ کر کے جملہ بنایا ہوا ہے الحمدللہ، کہ ایک ایک ورڈ کے نیچے جو جو ورڈ آ رہے تھے عربی کے اسی کے نیچے یہ لیتی گئیں، اور ان کا جملہ اردو میں اگر ایسا جملہ بناتی نا تھوڑا آگے پیچھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کہا لائے وہ ہمارے کرتے ہو مذاق، ایسے مذاق اینڈ میں آ گیا، ورنہ آپ سیدھا جملہ بنا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں ایسا بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اوپر کے ورڈز پہچان رہی ہیں اور اسی سے جملہ بنانے کی کوشش کریں گی تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن جملہ اینڈ میں آپ کا صحیح نکلتا ہے اور عربی آپ کی سامنے سامنے چل رہی ہوتی۔ جس طرح سے یہ پڑھ رہی تھی آپ لوگ ملاتی گئیں عربی سے تو میچ ہو رہا تھا۔ تھوڑا سا فرق اور کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا عربی کے ٹکڑے پڑھیں ہو اور پھر رہا اس کو اوکے الحمدللہ، تو آپ عربی کا ٹکڑا پڑھیں اور اس کا ٹرانسلیٹ کریں، ٹکڑا پڑھیں اور ٹرانسلیٹ کریں، یہ بہت آسان طریقہ ہوگا کیونکہ ہم لوگ نے ابھی پورے 2 کلاس لگا کے اسے سیکھا بھی تھا۔ ہم نے اوکے لکھا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق میں لے رہے ہو ہم لوگوں کو؟ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو ہے جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤں اگر یہ بات مذاق ہو۔ تھوڑا سا آپ کا اینڈ کا بڑا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ تفسیری لحاظ سے صحیح ہے اور ورڈ بائی ورڈ نکالنے کے لیے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، لیکن جملہ جی صحیح ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اوکے چلیں تفسیر لیں گے اب ہم لوگ انشاءاللہ۔ اذانیں ابھی نہیں ہوئی ہوں گی آپ لوگ کی طرف، ٹھیک؟ یہیں سے لینا ہے نا 65؟ جی میم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور میں ہم آپ نے نے مچھلی والا قصہ بتائیں گے؟ جی، اور ہم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا، نہیں، اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، حد سے تجاوز، حد سے بڑھ گئے تھے، ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے تھے۔ تجاوز ورڈ بھی انشاءاللہ یاد کر لیں، اور ایزی ہے، اتنی بار گزر رہا ہے یاد ہو جائے گا، اردو بھی آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، یا ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہفتے کے دن کے حوالے سے بنی اسرائیل کی ایک آزمائش ہوئی تھی، ٹھیک؟ اور تفصیل کچھ اس طرح سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت سالوں کے بعد یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے ایک عزت والا اور معظم محترم دن تھا جو عبادت کے لیے ان لوگوں نے مقرر کر رکھا تھا۔ اوکے، تو ان کا یہ عظیم دن تھا۔ ان کو جمعہ بھی پیش کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہفتہ ٹھیک ہے، ہم ہفتے کو بنائیں گے اپنا دن، تو اپنا خاص دن انہوں نے اسے بنایا تھا۔ نصارہ نے اتوار کو بنایا اور مسلمانوں نے جمعے کو اپنا خاص دن بنایا۔ فی الحال خیر، بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن جو ہے وہ جیسا کہ آپ پر اللہ نے ان پر ہفتے کے دن کام کاج اور شکار کرنے کو حرام ٹھہرایا تھا تاکہ وہ صرف عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا یہ چوز کیا ہوا دن تھا اور فارغ رہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہاں بھی فرائیڈے کے دن چھٹی ہوتی ہے، اور جیسے کہ نصارہ لوگوں کی جو ہے وہ سنڈے دن چلتا ہے، سنڈے کے دن اپنے وہ رکھتے ہیں
تو اللہ کا کرم ہے کہ فرائیڈے یہاں چھٹی ہوتی ہے اور اپنا ہم لوگ جمعے کی نماز یا، لیکن ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو چھٹی والے دن کرنے پڑتے ہیں، اس سے بھی کبھی کبھی دن ہمارا بزی ہو جاتا ہے۔ خیر، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کام کاج کرنے سے منع کیا تاکہ یہ اچھے سے عبادت کر سکیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت، یعنی کہ بہت زیادہ مچھلیاں پھر ہوتی تھی، اس کے ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت کے ساتھ آزمایا، یعنی کہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی پھر سیٹرڈے کے دن، اور ان کو اس دن شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، حتیٰ کہ وہ پانی کے اوپر اچھلتی ہوئی نظر آتی تھی، اور جیسے ہی ہفتہ گزر جاتا انہیں کوئی مچھلی نظر نہ آتی۔ تو یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ انہوں نے شکار کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہفتے ایک ہیلا کیا۔ ہیلا کسے کہتے ہیں؟ بہانے کو، یا کوئی ایسا کام جو منع کیا گیا ہو تو ڈائریکٹ نہ کر کے گھوم پھر کے کرنا۔ تو انہوں نے ان کے شکار کے لیے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے جمعے کے دن جال بچھا دیا۔ جب ہفتے کا دن آیا تو مچھلیاں تیرتی ہوئی اس جال میں پھنس جاتی، پھر وہ اتوار کے دن اس کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو کچھ بھی شکار نہیں کیا۔ تو یہ پھر ہفتے کے دن وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم۔ اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے نا، تو وہ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ الا انفسهم، اس طرح کے دھوکے دے کے یہ اپنی ہی آخر میں انہیں کو سزا ملی نا، تو یہ بے وقوفی ہے ہماری بھی، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ہم بھی کئی ایسے کام جو ہے وہ گھما پھرا کے اور ایسے نہیں تو ایسے زکوٰۃ بچ جائے گی، اور ایسے جو ہے ایسے کریں گے تو ایسے وراثت بچ جائے گی، اور یہ ہے اور وہ ہے، ٹسیوں باتیں جو ہے نا لے کے آتے ہیں۔ پر یہ تو بڑی چیزیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں پھنسے ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم وہ ہمارے شوہر نے ہی پردہ کرنے منع کیا، تو شوہر تو بیچارے آفس چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کون اجازت دیتا ہے کہ آپ بے پردہ دیور کے سامنے، کزنس کے سامنے، اور سبزی والے کے سامنے، وہاں بھی پتہ نہیں کس وجہ سے منہ کھول کے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ شوہر کہتے ہیں کہ نہیں، تو شوہر یہاں تک کہ دین کے کام کو، اللہ کرے کہ ہمارا ایمان اتنا اعلیٰ ہو کہ دین کی کوئی بھی کام ہمیں کوئی بھی نہیں منع کر سکتا، ان کے کسی کی بھی کہنا سننے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم کہیں کہ نہیں میری ممی منع کرتی نماز پڑھنے کی، تو آپ آج سے نماز نہیں پڑھیں گی تو اوکے ہوگا، آپ بچ جائیں گی؟ نہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کئی چیزوں میں اس طرح کے ہیلے بناتے ہیں، اور ان سے پھر سیکھ لینی ہے، کیونکہ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، تین تاکیدوں کے ساتھ یہاں پر، تاکید کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ چتانا کسی چیز کو آگے، بے شک یا ایسے ایسے الفاظ لگے ہونا، تو واو، واو جو ہے یہاں قسم کے لیے آیا، قسم نہیں، قسم کر دیجئے، اور واو قسم کا ہے، اللہ کی قسم، واو قسم یعنی اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے، تو اگر کوئی کہنا چاہے واو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے۔ پھر لام، لام تاکید ہم سبھی کا پڑھا ہوا ہے کہ زور دینے کے لیے لام بھی یوز ہوتا ہے، کہ البتہ یعنی تاکید، تحقیق، یہ والے سارے ورڈ وہ سبات کے دن زیادتی کرنے والے تھے۔ سبت کے دن، سبت کیجئے اسپیلنگ کریکشن، سبت کے دن زیادتی کرنے والے تھے یہ۔ تو تین چیزوں کے بعد کہ اللہ کی قسم، تاکید کے ساتھ تحقیق، قد بھی پھر تحقیق کی، یعنی یقیناً ایسا ہی ہوا۔ تو تین موقعات یہاں پہ آئے ہیں، تین تاکیدیں آئی ہیں، ان میں سے قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اور علمتم الذین اعتدوا، سبت مین سیٹرڈے، دن کا نام ہے،
اوکے، تو یہ ساری تینوں یہ تاکیدوں کے بعد کیا بیان ہوا کہ علمتم الذین اعتدوا، کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تم اچھے سے جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے یہ چیزیں، یعنی ایک قسمیہ بات ہے، پکی بات ہے کہ تمہارے علم میں ہے وہ لوگ جو ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے تھے۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کو بھی پتا تھا، اور بات بھی اسی طرح سے شروع ہوئی کہ تم کو تو ان کے بارے میں پکا معلوم ہے نا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ سبت کے دن زیادتی کرنے والے تھے، یعنی وہ سبت کے دن کسی چیز سے جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا اس کو ہیلے کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی بہانوں کے ساتھ اسی کام کو کر رہے تھے۔ تو اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ الاعراف جو آپ کے پاس یہاں موجود ہے، آیت نمبر 163 میں بھی آئی ہے، کہ جیسا کہ ترجمہ آپ دیکھیں اس کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ نافرمانی جو وہ کیا کرتے تھے اس کے اوپر ان کی چیکنگ آتی تھی کہ دیکھیں اب یہ اللہ کا کہنا سننے والے بنتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی ان کی۔ تو فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو یہاں پہ نتیجہ پھر کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ کونو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے عمر نہیں امر آئے گا، کونو مانے امر، یہاں پہ ان کو پھر کونی اور قدری امر یہ اگر یو کو ہم واسف نہیں عمر ہی آ جائے گا، آپ ایک کیجئے امر، چلیں دیکھتے ہیں۔ تو کونو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن کے ذریعے بنا ہوا ہے نا، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی عملی مثال پھر بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کن کلمے کا استعمال کرتے ہوئے وہ زیادہ سبھی پلورل میں تھا تو کونو پھر آیا، صحیح۔ تو یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کونی قدری امر بھی جو ہے وہ سامنے پیش نظر آ رہا ہے کہ ان سے کہا کہ ہو جاؤ، بن جاؤ، پھر کیا ہوا کہ وہ بن گئے۔ قردتن جو ہے وہ یہ قردتن قرد کی جمع ہے، قاف را دال قرد، اور بندر ان جانوروں میں سے ہے جس کی شکل سب سے زیادہ انسان سے ملتی ہے، صحیح۔ تو اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، پیروں سے چل رہا ہوتا ہے، اور ان کی فیمیل بھی جو ہیں وہ اپنے بچے دودھ پلاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ تو یہ پھر آپ کا یہی باتیں یہاں پہ لکھی، انسانوں کی طرح سے ہی اپنا بچہ اٹھاتی ہے، ہنستے بھی ہیں اور یہ روتے بھی ہیں۔ بندروں کے بارے میں، قرد کے بارے میں وہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل آئی تھی کہ یہ انسانی شکل میں سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ پھر آیا خاصئین، خاصئین کا مطلب ہے ذلیلین، یعنی ذلیل، جن کی حقیر، صاغرین، صاغر چھوٹے کو کہتے ہیں، صغیر سے بنا ہوا ہے، صاغرین، حقیر بھی آپ کہیں کمتر کو کہتے ہیں، جو جن کی بے عزتی یا اس طرح کے، ذلیل بھی سیم اسی، یہ سارے ورڈ ایک جیسے۔ تو انہیں یہ کہا گیا کہ خاصئین کے یہ سارے معنی ہیں کہ ذلیل ہو جانا یا بے عزتی ہونا یا کمتر ہو جانا، چھوٹا پن، یہ سارے۔ تو اللہ کی شریعت کو مسخ کیا اور اس کے حکم کو بدل ڈالا تو ان کی شکل بدل دی گئی۔ تو مسئلہ کیا ہوا تھا ان سے، ان کو کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کر رہے تھے اور اللہ کی شریعت کو چینج کر رہے تھے۔ مسخ مانے ہوتا ہے چینج کرنا، مسخ، ٹھیک۔ تو اللہ کی شریعت کو مسخ
کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شکلوں کو ہی مسخ کر دیا، یعنی بدل دیا، جو کہ بندر بنا دیے گئے۔ یہ انسانوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، مگر انسان ان کو جو ہے وہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون سا، کیونکہ سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ اب انسانی شکل میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے، لیکن ہاں ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، یا جو بھی جن کے رشتہ دار بن گئے تھے وہ، ان کو بھی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ وہ ہیں، اور یہ جو بندر تھے یہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو پہچان لیتے تھے۔ تو جو نیک لوگ تھے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ تو جنہوں نے غلط کام کیے تھے، اس طرح سے بات ہے کہ پہلے ایک شخص نے شروع کیا تھا، یہ وہ چپکے سے جو ہے وہ یہ کام کرتا تھا کہ وہ فرائیڈے کے دن کسی کچھ پھنسا کے اس طرح سے کر دیتا تھا، اور سیٹرڈے کو مچھلیاں پھنس جاتی تھی، سنڈے کو پھر نکال لیتا تھا۔ پھر وہ ایک نے شروع کیا تھا، پھر جب کسی اور کو اس طرح سے پتہ چلتا گیا، اور پھر تیسرے نے، اور اس طرح سے ایک وقت آیا کہ بہت سارے لوگ یہ ایسا کرنے لگے، اور پھر یہ کام کھلم کھلا ہونے لگا۔ تو یہ غلط کام کرنے لگے، ان کی پکڑ آئی، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ منع بھی کرتے تھے کہ ایسا نہیں کرو، لیکن یہ باز نہیں آئے تھے۔ اب جب یہ مسخ ہوئے تو یہ اپنے ان رشتہ داروں کے پاس جن کو یہ پہچانتے تھے، اور کہ انہوں نے یہ ہمیں منع کیا کرتے تھے، ان کے پاس جب آ کے روتے تھے، لیکن جو نیک لوگ تھے جو نہیں بنے تھے وہ کہتے تھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم آ گیا، اور ہم تمہیں منع کیا کرتے تھے، تم نے نہیں مانا، آج دیکھو کہ تم نے اللہ کے حکم کو بدلا، تو آج تمہاری شکلیں بھی بدل دی گئی۔ تو قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جو یہاں پہ موجود لکھا ہوا ہے، فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ پھر سے یہی بات ہے، پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو اس واقعے سے عبرت دلانا مقصد تھا۔ چلیں، تو کیا مقصد تھا بنی اسرائیل کو یہ واقعہ بتا کے؟ اس وقت کے جو لوگ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، لیکن عربوں کے رسول ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کو وہ مسخ کر رہے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا تھا، ان کو ڈیٹیل بتائی گئی ہوئی تھی، اور ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا ہوا تھا، اور وہ اپنے فالوورز کو یہی بتاتے تھے کہ یہ بات یاد رکھو، اس بات کا وعدہ کر لو کہ جب بھی اس طرح کے آئیں گے نبی، جو کہ پوری ڈیٹیل اتنی اچھے سے معلوم تھی کہ جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہو نا، اتنی ڈیٹیل ان کو پتا تھی کہ یہ سبھی کے پاس وعدہ تھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو جب تم ان کو دیکھنا تو ان پر ایمان لانا۔ تو خیر انہی نے بھی دیکھ لیا، پہچان لیا، سب کچھ کر لیا۔ اب یہ بات ان کے سامنے اس لیے بتائی جا رہی کہ تم پچھلے کو بھول گئے، یاد نہیں کہ کس طرح سے وہ ایسا ہوا تھا، اسی لیے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ آیا نا، کہ تم کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، پھر تم ابھی وہی کام کر رہے ہو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور تم انہیں نہیں پہچان رہے ہو، پہچاننے کے بعد بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہو، اور یہ صرف عربوں کے ہیں، ہمارے الگ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ ان کو بھی ڈرانا مقصد ہے، عبرت دلانا مقصد ہے، یہ بات یہاں پہ پھر اس لیے آئی۔ تو بہرحال بنی اسرائیل پر مسخ کا عذاب آیا، اور ان کو کسی آسمانی آفت یا ایسی چیز سے ہلاک نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی شکلیں بدل دی گئیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کہتے ہیں کہ جو آج جو بندر ہیں تو وہ ان کی اولادیں ہیں کیا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، جو مسخ ہوئے تھے ان کی کوئی پھر اولادیں پیدا نہیں ہوئی، بس وہ جو تھے وہ اسی وقت کے تھے، اور وہ اس وقت سب جو مر گئے پھر وہ ختم ہو گئے، ان کی نسلیں پھر ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندر اور خنازیر کیا انہی میں سے ہیں جو مسخ ہو گئے تھے؟ خنزیر بھی بن گئے تھے نا کچھ، وہ بھی آگے آئے گا۔ تو خنزیر پگز کو کہتے ہیں۔ تو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ
کیا جو ابھی بندر اور یہ ہیں تو وہ جو ہوئے تھے وہ انہی کے آگے کے لوگ ہیں یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فرمایا کہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا کہ پھر ان لوگوں کی نسل بھی بڑھائیں۔ ٹھیک، یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں کرتے کہ اب ان کی نسلیں بھی اسی کے اندر چلیں۔ جب وہ ان کے اوپر جو عذاب آیا پھر وہ عذاب ان کے وہ کاٹ کے سب وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ بات پتہ چلی۔ تو ایسا نہیں ہوا، یعنی ان کے جو بچے، ان کے بچے پیدا نہیں ہوئے، اور جو اب اس سے پہلے بھی تو بندر اور خنازیر جو تھے وہ ہوتے تھے، تو خیر وہ اسی وقت کے لوگوں کا عذاب تھا اور وہ اس وقت ہو کے مر گئے۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہم لوگوں کو پتہ چلی وہ یہ کہ ہیلا کرنا حرام ہے، اور حرام چیزوں کے لیے ہیلے بازی کرنے والے کا ظلم و زیادتی سے باہر نہ نکل پانا۔ ٹھیک، یعنی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اپنے آپ کو اسی طرح کا نہیں بناتا، اپنی مرضی کے مطابق ان کو نہیں اس کو ڈالنا چاہتا ہے اپنی مرضی کے حساب سے، ہیلے مانے بہانے، تو جیسا کہ ابھی انہیں نے ہیلا کرا نا، بہانے کرنا، یعنی کوئی کام منع ہے تو آپ ڈائریکٹ نہ کر کے اس کو گھما پھرا کے کریں اور کہیں کہ ہم تو ہاں بات منع ہے ہم بھی ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن گھما پھرا کے جیسے کہتے ہیں نا کان سیدھے نہ پکڑ کے گھما کے پکڑنا، کام وہی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پھر وہی کام کرنے کے لیے کچھ ایسے بہانے نکالتے ہیں، کچھ ایسا ٹیڑھا پن، اسے ہیلا کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہیلے بازی جو ہے وہ حرام بتائی گئی شریعت کے کاموں میں بھی ہم لٹرلی ڈائریکٹ مانی وہ کام نہ کر کے اور بازو سے گھوم پھر کر وہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ گھوم پھر کے ہمارے پاس آ جائے، یا نہ نکالنی پڑے، یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے، اور بہت سارے کاموں میں یہ سارے جو ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے جیسا احکام بھیجا ہے نا اس کے بجائے ہم اپنی مرضی کے مطابق وہ ہمیں سوٹ کرنے لگے، گھما پھرا کے کچھ ٹیڑھا بنا کے اس کو پھر یوز کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں خود کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے، ہیلا سازی نہیں کرنا چاہیے، ہیلے سازی کرنا حرام ہے۔ اور انہوں نے یہ اور بھی اس طرح کے کام کیے ہوئے تھے کہ ان کو جو ہے ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو بیچ کر اس کی قیمت پھر اپنے اوپر یوز کرنا شروع کر دی، جب حرام تھی تو اس کو کسی بھی طرح سے یوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہمارے اوپر بھی حرام ہیں، ہم ان کو بیچ کے اور اپنا بزنس چل رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں اپنے لیے بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی تھوڑے دن ایک سوال کہیں سے اٹھا کہ ایک نے پوچھا کہ کیا ہم اپنی جو کام والی کو سیلری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، وہ ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے؟ تو سننے والی جو تھی وہ بہت سرپرائز ہوئی کہ اتنی زیادہ جہالت کی، اصل میں وہ ایسا کیوں چاہ رہی تھی کہ گھوم پھر کے پیسہ جو ہے وہ انہی کے اوپر لگ جائے، ویسے ہی ہے کہ وہ پیسہ گھوم پھر کے وہ اپنے ہی اوپر لے رہی ہے نا، کہ انہیں نے اپنے کام کے لیے کام والی رکھی اور پھر زکوٰۃ بھی آپ اس کے کام کا اس کو سیلری اس کا پیسہ دیں، پھر اگر اس کو اور وہ ڈیزرو کرتی ہے تو پھر آپ زکوٰۃ اپنی اس کے اوپر لگا سکتی الگ سے۔ تو دیکھیں آپ، یہ ایسے سوال بھی لوگوں کے دماغ میں آنا تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات نہیں ہے کہ ایسا سوال بھی آنا، اور پھر علم سے دوری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں لوگ عالم کے پاس آ کے ایسے اتنی دور کی باتیں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو علم کے سمندروں میں لے کے جائے اور پھر عمل کا بہترین طریقہ بھی عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا نماز کا، یہاں سے انشاءاللہ نماز کے بعد سے لیتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیکنڈ پوائنٹ جو لکھا ہوا ہیلا کرنا یہود کی خصلت میں سے ہونا ہے. پھر اگر کوئی ہیلے بازی کرتا ہے تو وہ ان کے جیسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ ان کی برائیوں میں سے ایک برائی ہمارے اندر آ جائے گی، اللہ نہ کرے. دھوکہ دینا آگ میں لے جانے کے باعث بننا، یعنی کہ دھوکہ دینا انسان کا ایسا ہے کہ اس کو آگ میں لے جانے کا ایک ریزن بنے گا. کچھ حدیث یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا یہود نے ارتکاب کیا. ارتکاب یعنی کرنا بس ہوتا ہے. ان کاموں کو نہ کرنا جن کاموں کو یہود نے کیا، ورنہ تم سب سے کم درجے کے ہیلے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حرام کری ہوئی چیزوں کو حلال کر لو گے. تو ہیلے سے کیا ہوتا ہے؟ حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے. تو جیسے کہ یہاں پہ پھر دوسرا پوائنٹ کا ہیلا کرنا یہود کی خصلت میں سے ہے، اور گھٹیا ہیلوں سے حرام کو حلال کرنا، یعنی کہ اس طرح کے چھوٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ہم بھی یہود کی طرح کام نہ کریں، ورنہ ایسا جلدی ہی ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم بھی اللہ کے حکم کو جو ہے وہ جو اللہ نے حرام بتایا ہوا ہے ان کو حرام حلال اپنے اوپر کرنا شروع کر دیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سمجھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے، یعنی کہ جو کوئی دھوکے بازی اس طرح سے کرے کہ دھوکے بازی نہیں آئے گا تو وہ پھر آگ میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا. آپ نے فرمایا رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، لیکن اسے اس کے نام کے سوا دوسرے نام سے پکاریں گے. وہ شراب ہی ہوگی لیکن اس کا نام بدل دیں گے اور کہیں گے کہ شراب اللہ نے منع کی ہے، یہ نہیں منع کیا، یہ تو یہ ہے. اوکے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں موجود کہ وہ کئی ساری چیزوں کا نام بدل کے اور کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ نے وہ منع کیا ہوا نا، یہ تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیلے کرنے والے لوگوں کا پایا جانا. تو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ہمارے لوگوں میں بھی ایسا ہونے لگے گا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے شامل ہوں. حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرنا. انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ حرام کو حلال کرنے کے لیے ہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے بعض افراد کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزار دیں گے، جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث آج یعنی اپنی امت کے بارے میں بھی بتائی تھی. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نہیں، یہ ایک اور حدیث ہے جو کہ پیچھے والی حدیث سے ریلیٹڈ تھی، اس کو بھی سن لیجئے. سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے، وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے، اور ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی. اللہ انہیں زمین میں دھسا دیں گے اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے. تو یہ اسی طرح کا ہی حدیث آیا جو یہ والی حدیث تھی نا، تو یہ بھی ایک سنن ماجہ کی حدیث ہے. تو یہ کب ہوگا؟ قیامت سے پہلے ہوگا. امت مسلمہ میں بھی یہ چیزیں ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. تو یہود کے لیے ہفتے کا دن بہت معزز تھا، اور اس دن کو وہ اپنے کام کاج سے ان کو منع کیا ہوا تھا، اور ہمیں اور اسی طرح ہمارے اوپر کوئی فرض روزہ ہو تو ہمیں پھر اس دن جو ہے
ہفتے کے دن بھی روزہ رکھنے سے ممانعت ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ خاص دن ہے اور اس دن کی کوئی عزت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سوچ کے کوئی ہفتے کے دن بھی روزہ رکھے تو اس طرح سے منائے۔ ہاں 2 دن ملا کے رکھ سکتے ہیں کہ اگر سیٹرڈے اور سنڈے آپ رکھ لیں تو چلے گا، تو یہ پھر ان کے جیسے نہ ہو جائیں، ان کے طرح نہ بننے لگیں، اس لیے ایسی باتیں پھر آتی ہیں۔ آم، حالانکہ یہ جو قصے ہیں یہ سارے بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، لیکن اس میں سے سبق ہمارے لیے ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان میں بھی یہ بتایا گیا نا مسخ کا عذاب ہوگا، اس کی بھی خبر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھسیں گے اور ان پہ پتھر برسیں گے۔ تو کئی حدیثیں یہ قیامت کے قریب کی جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے بعد افراد کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ کیا آج یہ معاملہ ہمارے گھروں میں موجود ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر اس طرح کے ہوں، ورنہ آج کے جو ٹینیج ہیں بچے، ان کا راتوں کے سونے کے ٹائم دیکھ لیجئے، کتنی دیر دیر تک جاگا جاتا ہے، رات کو دن، دن کو رات بنا لیا ہے، چھٹی کا دن آیا نہیں، یا کوئی گرمی کی چھٹیاں یا کوئی ایسے، بس اب کوئی اسکول آفس، بیچارے آفس والے پاپا یا کوئی اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے کمرے میں الگ جا کے ان کو سونا پڑ جاتا ہے، کیونکہ بچوں کی تو چھٹی چل رہی ہے اور وہ بھی رات میں کچھ کھیل کود انجوائے کریں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے۔ تو یہ حدیث خاص جو آئی ہے اللہ کے لیے، اپنے اور خود کو، گھر والوں کو، سب کو رات میں جلدی سونے کے لیے اللہ کی شریعت پر ہی رہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بتا دیا کہ رات جو ہے وہ آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنائے گی۔ فجر کے بعد سے اللہ کرے کہ ہم سب ایکٹیو ہو جایا کریں، تھوڑی دیر کا سونا اگر ہو تو سو جائیں، اس کو قیلولہ، اور جب تہجد سے انسان جاگ رہا ہو، تہجد، فجر، پھر دن کا کچھ پکانا کھانا ناشتے یہ سب ہونے کے بعد پھر تھکن ہو سکتی ہے تو تھوڑی دیر سو سکتا ہے۔ تو لیکن اسکول بچوں کو بھیج کے اور پھر وہ پورا دن، اچھا خاصا دن ہی آپ اسے کہیں 12 بجے تک اگر آپ ظہر تک سو کے اٹھیں گے تو پھر کیا بچے گا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں ہے، دن چھوٹے ہو گئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ جب ہم راتوں کو جاگیں گے، الٹی شریعت اپنی زندگی کا بنا لیا ہے، تو کیا انتظار ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس اپنے پناہ میں رکھے۔ کہ صاف حدیثیں موجود ہیں کہ پھر وہ ایک دن آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی لوگ بندر اور خنزیر بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ تو آج یہ راتیں دیکھی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی ہو کہ راتوں کو لمبا جاگنا اور انجوائے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سو جانا پسند کرتے تھے، جلدی سو جانا، تاکہ تہجد میں آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، آپ سو جائیں 10 بجے اور پھر بھی آپ کی فجر میں اور تہجد میں آنکھ نہ نہیں کھلے گی، کر کے دیکھیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو اپنے سونے کا ٹائم دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ہم کتنے بجے سوتے ہیں، تو شروع سے بتایا کریں نا۔ اگر آپ ایسے بتایا کریں میں 2 بجے 1 بجے سوتی ہوں اس لیے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تب تو آپ سچی ہوں گی۔ لیکن آپ یہ کہیں میں اتنی کوشش کرتی ہوں فجر میں آنکھیں نہیں کھلتی، جھوٹی کوشش ہے۔ کوشش وہاں سے ہوتی ہے کہ آپ جلدی سو جائیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہر بات کو ہم سیدھی رکھیں۔ یہ پھر ہمارے بھی ہیلے آ گئے، صحیح گھما پھرا کے بات آ گئی، اور یہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر بھی، کیونکہ موعظۃ للمتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، یہ متقی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آگے کی آیت میں آئے گا نا۔ اور جب اس کو اللہ نے ایسی سزا بنایا جس کو نکال نام دیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ عبرت پکڑنے والی سزا ہے نا۔ اور اللہ نہ کرے کہ ہم بھی وہی کریں تو پھر وہی سزا ہمارے لیے بھی آئے گی۔ دیکھیں سیم سزا آئے گی، جو اللہ کی شریعت کو بدل رہے ہیں اور ایسے سے کر رہے ہیں، جو کہ سبت کے دن میں انہی نے کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل سے بتا دیا۔ اب ہم لوگوں کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کتنی جگہ چیزوں پہ بہانے بنا رہے ہیں، یا کام کو بدل بدل کر رہے ہیں۔ کرنے کا حکم ہے لیکن نہیں کر رہے ہیں، اسے بدل دیا ہے، مسخ کر دیا ہے، تو ہمارے لیے بھی پھر تبدیلی، مسخ آئے گی، اور اللہ نہ کرے کہ پکڑے جائیں گے۔ چلیں آیت
ہماری 66 وجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور ان کے پیچھے والوں کے لیے ایک عبرت اور تقوی والوں کے لیے واعظ اور نصیحت بنا دیا. یعنی اسے عبرت بنا دیا اور متقی لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا. تو پتہ چلا کہ جو اس سے نصیحت پکڑیں گے وہ ہی تقوی والے ہوں گے. ہمیں بننا ہے نا متقی. اب لکھیں متقی کے لائن میں کہ کوششوں میں ہے نا ہم سب متقی بننے کی، کیونکہ شروع میں ہی پہلی لائن دن سے مل گیا تھا ہدی للمتقین، پھر متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور انہی کے لیے پھر کامیابی ہے. تو پہلے دن سے ہم کوشش میں ہیں کہ نہیں ہے. تو متقی بننے کے لیے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی نصیحت آتی ہے تو ہم کوئی واقعہ ایسا بیان کیا جاتا ہے جس میں عبرت ناک بات ہو، یعنی کہ اس میں ایسی چیز ہو کہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو متقی کیا کرتا ہے؟ اس سے نصیحت لے لیتا ہے. متقی وہ کام نہیں کرتا. اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہر اس بہانے سے، ہر اس کام سے رکیں جو کہ گھما پھرا کے کرے لیتے ہیں. اوکے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات اس غرض سے بیان کیے ہیں کہ ایک طرف تو خود بنی اسرائیل کو ندامت و شرمندگی اور وہ اپنی حقیقت کو پہچان کر راہ راست آ جائیں، دوسری طرف اس واقعات میں مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اختیار کریں. مین بہت ہی خاص ضروری پوائنٹ جو اب آپ کے لیے آ گیا، یعنی ہمارے لیے یہاں پر خاص آ گیا کہ یہ بیان کیوں کیا گیا یہ بات. تو اس کو بہت اچھے سے لکھیں اور اللہ کرے کہ اس کے اوپر اچھے سے کویشچن بھی آ جائے اور اچھے سے آپ لوگ یاد بھی کر سکیں کہ یہ واقعہ کیوں بیان ہوا ہے. اور متقیوں میں سے یہ ایک متقی کا ایک لیول، ایک پارٹ ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک، اوکے. تو مسلمانوں کے لیے تنبیہ وارننگ کو کہتے ہیں. اور کوئی بات ایسی بتانی ہو چتا کر جتا کر، اسے بھی تنبیہ وارننگ آپ لکھیں تب بھی ایزی پھر آپ کے سمجھ میں آ نہیں سکتا. مسلمان چلیں ایک طرف بنی اسرائیل کی غلطیوں کو مان کر ہدایت پر یہ تھا کہ وہ اپنی غلطیاں مان لیں اور ہدایت پر آ جائیں. دوسری طرف امت مسلمہ کے لوگوں کی ان غلطیوں سے بچیں. تو یہ نصیحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. فَجَعَلْنَاهَا بنا دیا ہم نے اس کو، کس کو؟ یعنی اس سزا کو یا اس بستی کو یا سمندر کے کنارے جو تھے یعنی ان بستی کو یا پھر اس قصے کو. ٹھیک، تو یہ سارے آئیں گے کہ اس سزا کو یا اس بستی کو بنا دیا اللہ نے ایک ہاں کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو ہم نے بنا دیا یا یہ بستی کی طرف جا رہی ہے، یعنی یا جو ہے یہ بستی کی طرف اشارہ جا رہا ہے. حاضرۃ البحر، جو کہ حاضرۃ البحر تھی جہاں انہوں نے سبت میں زیادتی کی تھی. تو یہ سمندر کے کنارے تھی جو بستی، ان کے بارے میں یہ ہاں کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے وہ بات ہے. واقعیت واقعیت کہاں پہ آیا ہوا؟ پیچھے آیا تھا واقعیت. میم ابھی جو پہلے آپ نے بتایا یہ یہ دیکھیں ہے لکھا واقعیت یا غرض دوسری طرف بیان کیا اس ہوا. واقعیت میں مسلمانوں کے لیے واقعات ہوگا. یہ واقعات اوکے ڈبل اے کر دیجیے. واقعے کی جمع ہے واقعات. ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے، یعنی کہ ایک تو ان کو خود شرم دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا ایسا سے ایسا تھا. دوسرا
ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، تنبیہ ہے، تنبیہ بھی وارننگ اور نصیحت ان سب کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں وارننگ ہے کہ ہم بھی ان واقعات سے نصیحت پکڑیں کہ اللہ کی شریعت جیسے آ رہی ہے اس کو ویسے ہی لے لیں، اس کو ہیلے بنا کر کے ہم اس کو ایسے کر لیں گے اور ایسا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ نمازوں کو بھی فجر کے ٹائم کے بجائے اپنے ٹائم پہ 8 بجے پڑھ رہے ہیں، ظہر سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ گھمانا پھرانا اور ہیلا تو نہیں، ہیلا ہی ہے نا، ہمیں اپنی نیندیں پوری کرنی ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے، ہو جائیں گی، اور انہی میں شامل نہیں ہوئے پھر تو چلیں فجعلناها، اس واقعے کو یا اس بستی کو، یہ تھا جس کی طرف اشارہ جا رہا تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر نکالا ایسی سزا ہے جو انسان کو اس کام کو دوبارہ کرنے سے روک دے جس پر اسے وہ سزا دی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی سزا کو کہا جاتا ہے جو عبرتناک ہو، اب وہ کام کرنے سے انسان رک جائے جو وہ کر رہا تھا، ایسی سزا کو نکال کہتے ہیں۔ تو نکال لما بین یدیہا یعنی ان قوموں کے لیے عبرت جو اس وقت وہاں موجود تھی، لما بین یدیہا اس وقت جو قومیں وہاں پہ موجود تھیں، اور اس وقت تو خیر میڈیا کا زمانہ ہے، اور کچھ اس طرح کا اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو فوراً لوگ دکھاتے ہیں، فوراً سب جگہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی جو تھی یہ باتیں کئی جگہ پہنچی اور آس پاس کے لوگ جو تھے وہ ڈرے اور توبہ توبہ کرنے لگے، اور جو ہے وہ ان کے اوپر کہ یہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی باتوں کو کیوں بدلا، اور اس طرح کی باتیں ہوئی، تو یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی عبرت تھی، اس وقت وہاں موجود تھیں، اور اس زمانے کی ان قوموں کے لیے بھی جن تک یہ خبر پہنچی، یعنی کہ جو اس وقت موجود تھے اس بستی میں، ان کے لیے یہ عبرت تھی، اور آس پاس کے لوگوں تک جہاں تک یہ بات پہنچی یہ ہو گیا بین یدی، ان کے لیے بھی یہ ایک عبرت تھا۔ وما خلفا یعنی ان قوموں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں، ابھی بھی قرآن میں ہمارے پاس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ کر دیا ہے، کیوں اب ہمارے لیے بھی بتا دیا گیا کہ جتنی رہتی دنیا تک یعنی لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حجت جو ہے وہ قائم ہو گئی کہ جو نافرمانی کرے گا نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ پیچھے ایسا ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی قادر ہیں اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کی امت میں بھی ایسا ہوگا، تو کیا پتہ ہم لوگوں کو نہ معلوم ہو، کہیں ہوا ہو یا اللہ نہ کرے ہونے والا ہو، یا اللہ نہ کرے کہ اپنا ان میں کوئی شامل ہو، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے اس چیز سے، اور پھر کیا کرنا ہے، بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی شریعت کو بدلنا نہیں، ڈیلے بازی نہیں کرنا، اور جس طرح سے شریعت نازل ہوئی ہے اسی طرح سے اس کو مان لینا اور اپنے آپ کو بدلنا، نہ کہ شریعت کو، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کی حجت بندوں پر قائم ہو جائے۔ وما خلفہا سے کیا مطلب نکلا کہ اب کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اتنا بڑا ہو جائے گا، ہم تو آرام سے اٹھتے تھے، ہم تو اس وقت پڑھتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، اور سزا آ گئی۔ اللہ نے بتا دیا کہ پچھلوں نے بھی گھما پھرا کے کہنا نہیں مانا تھا تو ایسا ہوا، اور یہ تو ایک چھوٹی بات تھی، ہمارے پاس 10 ایسی باتیں، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر بھی اگر آیتیں نازل ہوں تو کیا 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 نازل ہوتی جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا کا مومن بنا کے متقی بنا کے رکھے، آمین یا رب، تو وہ اس کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وما خلفہا بتایا۔ وموعظۃ للمتقین، پھر یہ اب ہمارے لیے ہے، متقیوں کی بات آئی کان کھڑے ہو جانے چاہیے، سبھی کے لیے کان کھڑے رہنے چاہیے، لیکن ہمیں یہ بننا ہے، کوششوں میں ہم خوب دعائیں بھی کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، مانگتی رہیں، اور متقی نصیحت کیا ہے، وموعظۃ للمتقین، اور متقی نصیحت حاصل کرے، موعظہ وہ کلام ہوتا ہے جو وعظ یعنی جس میں واعظ ہو، جو دلوں پہ اثر کرے، واعظ کے ساتھ بیان ہونا یعنی کہ نصیحتیں بتا بتا کے اور اس کے اوپر اچھا وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے، جس میں خوف بھی دلایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا کہ واعظ، ڈرانا جسے آپ کہتے ہیں، واعظ مانے ڈرانا بھی آتا ہے، اور ایسی بات کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی ڈانٹ موجود ہو، ٹھیک ہے، لیکن موعظہ کس کو فائدہ دیتی ہے، متقی کو،
اور لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کلام ہوتا ہے جو ڈانٹ پر اور خوف دلانے پر مشتمل ہوتا ہے۔ مشتمل یعنی بنتا ہے، اسے موعظہ کہتے ہیں۔ ایسی بات جس میں ایسے جملے ہوں جو ڈانٹنے والے اور خوف دلانے والے۔ لیکن یہ نصیحت صرف مسلمان متقی کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے، اور ان کے علاوہ اور لوگوں کو اللہ کی نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ تو ہمیں فائدہ دے رہی ہے، اس کو ہمیں اپنے لیے چیک کرنا ہے۔ اور فوائد بس اس کے رہ گئے آیت کے۔ چلیں کوئی بات نہیں، بہت 2 منٹ کا ہے، چلیں اس کو ختم کر لیتے ہیں، آپ سب 2 منٹ اور رکیں۔ تو سزاؤں کی بھی اقسام ہیں، سزاؤں کی بھی قسمیں ہیں، پتہ چلی۔ شرعی سزائیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر کسی کو کوئی سزا ایسی ہوتی ہے جس میں ہاتھ چوری کے حال کے لیے ہاتھ کاٹ دینا، یا اور بھی کوئی اس طرح کی ہیں، کوڑے لگانا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ ایسی قدری سزائیں بھی ہوتی ہیں، کونی سزائیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان کا جو ہے پوری شکل جو ہے وہ بدل جانا۔ اور یہ سب اللہ کے قرۃً خاسئین تھے۔ پھر وہ کہ ہر معصیت اللہ کے حق میں زیادتی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر گناہ، ہر برائی جو ہے وہ اللہ کے حق میں زیادتی ہے۔ جی سیٹرڈے کو فش کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی اچھا کسی نے کہیں سنا ہوگا، کہیں بھی منع نہیں ہے۔ ان کو منع تھا فش کی فشنگ کرنا، ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی کچھ بھی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ سزائیں شرعی اور دینی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک، اس طرح کی بھی سزائیں آ سکتی ہیں، اور دین میں جو نازل ہو چکی ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسی، وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور کوئی قدری بھی ہو سکتی ہیں، جیسے قرۃً خاسئین، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خاص سزا دی اور یہ بدل گئے۔ ہر معصیت اللہ کے حق میں زیادتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حق میں زیادتی ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ ہم ان کا کہنا سنیں، اور اگر ہم نہیں سنیں گے، معصیت مانے نافرمانی، تو یہ اللہ کے حق میں ہم زیادتی کر رہے ہیں نہیں مان کر، ٹھیک ہے۔ ان سزاؤں میں تنبیہ ہوتی ہے، ڈانٹ ہوتی ہے، وجعلناها نکالا لما بین یدیہا، تو یہ وہ سزائیں ہیں جس میں ہمیں بھی اپنے لیے نصیحت اور نیکوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، موعظۃ للمتقین۔ تو اگر ہم نصیحت نہیں پکڑیں گے تو اللہ نہ کرے کہ ہم نیکوکار نہیں ہیں، ہم متقی نہیں ہیں، اور بات سنی اور ادھر سے سنی ادھر سے نکل گئی، ایسا اگر ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نصیحت سے صرف متقی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، ہر کوئی نہیں بدلتا اپنے آپ کو۔ چلیں بہت سارے چیکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو دکھائے کہ ہم کہاں کہاں پر حدوں سے بڑے ہوئے ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ لوگوں نے تھوڑا سا وقت ایکسٹرا دیا، اور آیت نمبر 66 تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اب کی بار چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں تو انشاءاللہ آسان بھی ہیں، یاد ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ہمارا ہمیشہ کہنا ہے، ورڈ بائی ورڈ کے اوپر بہت محنت کرتی رہیں، تاکہ پھر آپ اتنی ڈیٹیل میں ہم لوگ قصے پڑھ رہے ہیں تو قصہ تو یاد آ ہی جائے گا، نہیں یاد آئے گا کبھی PDF کھول کے دیکھ لیں، کبھی کوشچن آنسر ریوائز کر لیں، یہ ریویژن ہوتا رہے گا، لیکن آپ کا مین کام جو ہے ورڈ کی میننگ یاد کرنا اور ٹرانسلیشن یاد کرنا، اوکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔